بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق علیہ. یہ اوپر سے بیان چل رہا ہے نیکیوں کی طرف عجلت اور جلدی اختیار کرنے کا بیان. انسان ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ جب بھی نیکیوں کا تقاضا اس کے سامنے آئے تو اس کی طرف لپکے آگے بڑھے دوڑے کر گزرنے کی کوشش کرے. اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے موقعوں پر یہ حکم دیا ہے جو بہت سی احادیث میں ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ مغفرت کا مطلب اسباب مغفرت ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہے اعمال صالحہ. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی طرف دوڑو، نیک اعمال اچھے اعمال کی طرف لپکو. اللہ والوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ نیکی کا تقاضا یہ نیکی اگر کوئی سامنے آئے تو اس کو ضیف الرحمن سمجھنا چاہیے، اللہ کا مہمان. مہمان کے بارے میں یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کریں گے آپ تو آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوگی، اور اگر مہمان کا اکرام نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی بدنامی ہوگی، آپ کی نیک نامی میں فرق آئے گا، اور آخرت کے لحاظ سے بھی آپ کے حق میں یہ چیز نقصان دہ ہوگی. تو جب نیکی کا تقاضا کوئی ہمارے سامنے آیا تو کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم نے اس وقت اس کو نہیں کیا تو پھر آئندہ موقع ملنے والا نہیں ہے. مہمان کی بے اکرامی ہو جائے تو مہمان دوبارہ ہمارے یہاں قدم نہیں رکھے گا. اسی طرح نیکی کا موقع ملا اور ہم نے نہیں کیا تو جلدی سے پھر نیکیوں کے موقع ہاتھ میں نہیں آیا کرتے. اس کی چھوٹی سی مثال، آپ مسجد سے باہر نکلے، آپ کے جیب میں دینے کے لیے پیسے ہیں، ضرورت مند سامنے آیا اور اس نے کہا صاحب مجھے تقاضا ہے، مجھے کچھ دے دیجئے. دل میں خیال آ رہا ہے اور آپ دے بھی سکتے ہیں تو آپ کر گزریے. اسی طریقے سے آپ کے پاس میں آپ کا کوئی رشتہ دار آیا، بھائی آیا، اس نے کہا کہ صاحب اس مہینے گھر کا کرایہ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ صاحب وسعت ہیں، آپ دے سکتے ہیں. آپ کے دل میں خیال بھی آ رہا، اللہ نے ڈالا بھی دوں نہ دوں نہ دوں. تو جب یہ چیز بھی سامنے آ گئی، موقع بھی آ گیا اور خیال بھی آ رہا ہے تو کرنے والے خیال پر عمل کر لیجئے، فوراً اس پر فوراً عمل کر لیجئے. اس کی برکت یہ ہوگی کہ پھر دوسری نیکی کی توفیق ملے گی، پھر اس کے بعد اور نیکی کی توفیق ملے گی. اصول یہ ہے کہ نیکی کو نیکی کھینچ کر لاتی ہے اور برائی کو برائی کھینچ کر لاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں گناہ سامنے آ جائے تو فوراً بچنا، اس لیے کہ اگر اس گناہ کو کر لیا تو یہ نہ سمجھو یہی بس ایک گناہ ہے، اس کے بعد ایک اور گناہ بھی ہے لائن میں لگا ہوا، پھر اور گناہ ہے لائن میں لگا ہوا، ایک زنجیر بن جائے گی، وہ چین بن جائے گی. اس لیے اللہ پاک کا ارشاد ہے سابقوا الی مغفرۃ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ میں سبقت کرو، جلدی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رسالت میں آب ہے فَسَتَكُونُ فِتَن. حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں فتنے ہی فتنے ہوں گے.
فتنوں سے مراد برے فتنے جس میں انسان آزمائشوں میں مبتلا ہوگا، اور ایسے سخت ترین خطرناک اور تاریک فتنے ہوں گے وہ، حضور نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، جیسے کہ تاریک رات کے حصے ہوتے ہیں کہ یہ کے بعد دیگرے ملے ہوئے پتہ ہی نہیں چل پاتا، تاریک رات ہے اس میں پہچاننا ہی مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے حصے ہوتے ہیں بالکل ملے جلے، تو صحیح اور برے کی امتیاز مشکل ہو جائے گا، اس کی تمیز مشکل ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے ایسے خطرناک ہوں گے، آدمی اگر صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہے تو صبح اس کی مومن کی حالت میں ہوگی، یعنی آدمی جو ہے عدلتا بدلتا رہے گا، صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر، اس طرح سے انقلابات۔ اور فرمایا یہ سب کیوں ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ شخص اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچتا پھرے گا، یعنی لوگوں کی نگاہوں میں دنیا ہی کی اہمیت ہو جائے گی، دین کی اہمیت نہیں رہے گی، اور صرف دنیاوی سامان کے خاطر انسان ایمان کو بیچ ڈالے گا، دنیاوی ناموری کے خاطر ایمان کو بیچ ڈالے گا، دنیاوی عزت کے خاطر ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جب ذرا سے حالات انسانوں کے سامنے آ جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے دکانوں کے نام بدلنے شروع کرتے ہیں، پھر اپنے نام بدلنے شروع کریں گے، لباس بدلنا شروع کریں گے، وضاقتہ حلیہ بدلنا شروع کر دیں گے۔ بہت سارے ایسے علاقے آپ کو ہمارے اس ملک میں مل جائیں گے کہ جہاں پہچاننا مشکل ہو جائے گا یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے خود دیکھے ایسے علاقے، اور نام بھی ان کے نام بھی مسلمانی نہیں ہے، نام بھی مسلمانی نہیں ہے ان کی تہذیب، ان کا کلچر کچھ مسلمانی نہیں ہے، لیکن مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کے سامنے بس یہ دنیا ہی رہ گئی، اس دنیا کی خاطر انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ حالانکہ ان کے سامنے اگر آخرت ہوتی، دین ان کے سامنے اصل ہوتا، تو حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں اپنے دین کو بچانا مشکل ہو وہاں سے جا کر دوسری جگہ آپ سکونت اختیار کر لیں، دوسری جگہ جا کے آپ فروکش ہو جائیں، وہاں جا کے آپ قیام پذیر ہو جائیں، یہ حکم ہے۔ لیکن نہیں، دنیا پہلے ہے، یہی زندگی ہے، بس آخرت کچھ چیز نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے احد کے دن، جنگ احد جب ہو رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک دن تھا مسلمانوں کے لیے، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑا سخت دن تھا، آزمائش سے بھرا ہوا، زخموں سے چور چور ہیں، مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، زخمی ہیں مسلمان۔ تو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ارأیت ان قتلت فأین انا، یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں آج اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فأین انا، میں کہاں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، جنت میں ہوگے۔ تو راوی کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا ان صحابی کے بارے میں، یہ ابو عمرو ہے، ایک انصاری صحابی ہیں یہ کہنے والے، میں نے دیکھا ان صحابی کے بارے میں کہ ان کے ہاتھ میں کھجور تھے، کھا رہے تھے، اور کئی وقت سے ان کے پیٹ میں کچھ گیا نہیں تھا، اور چند کھجور تھے، وہ اپنی بھوک مٹا رہے تھے، اور کھجور کھاتے کھاتے حضور سے سوال بھی کر لیا انہوں نے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں اگر شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، تو ان کے ہاتھ میں جو کھجور تھے انہوں نے ایک طرف ڈال دیے، اور اس کے بعد میں ثم قاتل، قتال میں شریک ہو گئے، لڑتے رہے حتی قتلا، یہاں تک کہ پھر شہید ہو گئے وہ۔
اس حدیث سے مصنف ہی بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے جب اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھنے کی بات آتی تھی تو لپک کر آگے بڑھتے تھے، وہ اس میں دیری نہیں کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ حضور سے سوال کیا انہوں نے، یا رسول اللہ اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضور نے کہا جنت میں۔ تو انہوں نے اتنی بھی دیر نہیں کی کہ جو کھجور ہاتھ میں ہے ان کو کھا لیں، ان کھجوروں کو بھی کھانا اور ختم کرنا گوارا نہیں کہ ان کو ایک طرف ڈال دیا اور ڈال کے سیدھے کفار کے لشکر میں گھس گئے اور اس قدر قتال کیا کہ پھر شہید ہو گئے، حتی قتلا۔ پھر اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے زیادہ بڑا ہوا ہے؟ محدثین کہتے ہیں غالباً سوال کرنے والے یہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی پوری زندگی میں زہد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ زہد کا مطلب ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک آخرت کی طرف مائل ہے اور دنیا ان کو چھو کر بھی نہیں گزرتی ہے، ایسے آدمی کو زاہد کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی، حالانکہ عرب کے ایک ایسے قبیلے سے ان کا تعلق تھا جو اپنی بہادری، شجاعت اور بصالت کے اندر بڑا معروف تھا، ایسے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہے، سب کچھ حضور کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے قربان کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باڈی گارڈ سپاہیوں کا یا صحابہ کا عملہ تھا اس میں یہ بھی شریک تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہمیشہ مستعد رہتے تھے کہ سرکار حکم دے اور ہم تیار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احکام جاری فرماتے تھے، کبھی کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تھا، کبھی کسی کو بلانا ہوتا تھا، کبھی کسی کو روکنا ہوتا تھا، کبھی کسی کی مدد کرنی ہوتی تھی۔ تو ان میں ایک یہ بھی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اور میں نے کہا ہے کہ زاہد، بہت زاہد، یہ جو کماتے تھے اللہ کے لیے۔ ہم کس کے لیے کماتے ہیں؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ ان کے یہاں کیا تھا؟ جو کماؤ اللہ کے لیے، راہ مولا میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے۔ الخلق کلہ عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کے عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرتا ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی۔ ان حضرات کے سامنے یہ حدیث ہمیشہ رہتی تھی کہ مخلوق کے ساتھ بھلائی بھلائی بھلائی، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جا پائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی تھے، یہاں تک کہ آپ تجارت کرتے اور اونٹ وغیرہ آپ کے پاس میں رہتے اور معلوم ہو جاتا مسافر گزر رہے ہیں تو آپ اپنے خادم کو بلاتے اور کہتے کہ جو سب سے عمدہ قسم کا اونٹ ہے وہ اس کو دو، ذبح کر کے ان لوگوں کو دو، انہیں کھلاؤ۔ آج کوئی پوچھتا ہے مسافروں کو؟ نہیں پوچھتا۔ لیکن اسلام میں، اسلام کی اتنی اونچی تعلیم ہے، اتنی اونچی تعلیم ہے کہ حضرات صحابہ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو صرف مسافروں کے لیے راستے کا انتظام کرتے ہیں، مسافروں کے لیے۔ ایک صحابی ہیں انصار کے، بڑے درجے کے صحابی ہیں، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے سرداروں میں سے۔ ان کا مزاج تھا کہ روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتے اور مدینے کے باہر جو ایک شاہراہ تھی جو ملک شام جاتی تھی، ایک روڈ تھا، وہاں پر ان کا گھر تھا، ایک بڑا چبوترا بنا رکھا تھا، اس چبوترے پر وہ اپنا اونٹ رکھ دیا کرتے تھے کہ مسافر آئیں اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے
اور اونٹ سے اترنے کی ضرورت پیش نہ ہے, بیٹھے بیٹھے اپنے حصے کا گوشت کاٹیں اور لے کر چلتے چلیں, اترنے کی بھی تکلیف نہ ہو. ایسی مہمان نوازی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں, جو کماتے ہیں دوسروں کے لیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں صدقہ کون سا افضل ہے, ایو الصدقۃ افضل اعظم اجرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. حضور نے فرمایا وہ صدقہ جو صحت, قلت مال, خوف فقر اور امید غنا کی حالت میں کرے. حضور نے فرمایا وہ صدقہ افضل ہے وانت صحیح, جبکہ تو تندرست ہو. یہ نہیں کہ اب بیمار ہے, بالکل موت کا آخری وقت ہے, اب کیا ہوگا میرا مال کس کام کا, چلو دے دو. ایسا نہیں, صحت مند ہو آپ, انت صحیح وشحیح, اور یہ کہ تمہارے اندر ابھی بخل کا مادہ بھی ہے. بخل کا مادہ کب ہوتا ہے؟ جب ضرورت سامنے ہوتی ہے, جب ضرورت سامنے ہوتی ہے, بچے ہیں سامنے, اہل و عیال ہیں, اور آدمی اہل و عیال کے لیے بخل کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دونوں نواسوں کو کھلا رہے تھے, پیار کر رہے تھے, اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بچے بھی اللہ کی کیسی نعمت ہے. مخبلتن مجبنتن, کہ یہ بخل کا ذریعہ ہے, بزدلی کا ذریعہ ہے. انسان آدمی بزدل بنتا ہے. بچے والا آدمی اگر کہیں لڑائی ہو جائے تو 100 باتیں سوچتا ہے, ارے اگر مجھے کچھ ہوگا تو میرے بچوں کو کیا ہوگا, تو یہ بزدلی بھی آتی ہے. ان کی وجہ سے انسان وکیل بھی بنتا ہے, بھئی یہ مال ہے میرے بچوں کے کام آئے گا. تو فرمایا وہ صدقہ افضل ہے کہ جب تم صدقہ کر رہے ہو تو تندرست ہو, صحت مند ہو, شحیح, تمہارے اندر بخل کا بھی مادہ ہو, تخشى الفقر, اور تمہیں فقر کا خوف بھی ستا رہا ہو کہ خرچ کر دوں گا تو کیا ہوگا, وتأمل الغنى, اور فرمایا غنا کی امید بھی ہو تمہیں, مالدار بننے کی طمع تمہارے دل میں موجود ہے. ایسے موقع پر تم جو خرچ کرو گے اور صدقہ نکالو گے وہ صدقہ تمہارے لیے افضل ترین صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا حضور نے کہ ولا تم ہی یا ولا تمہل, کہ دیکھو سستی نہ کرنا. اگر صدقے کا موقع سامنے آئے اور خرچ کرنے کا موقع سامنے آئے تو سستی نہ کرنا. اچھا ہم صدقہ یہ سمجھتے ہیں مسجد سے باہر نکلے 4 لوگ کھڑے ہوئے ان کو 10-10 روپے دے دیں, صدقہ یہی سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے. راہ مولا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان جہاں بھی خرچ کرے گا وہ سب صدقہ ہے. آپ کے گھر میں مہمان آ گیا, آپ مہمان نوازی پر خرچ کرتے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں, صدقہ ہے, افضل ترین صدقہ ہے. دوستوں پر خرچ کرتے ہیں, صدقہ ہے, افضل ترین صدقہ ہے. جب آدمی کرنا چاہے نا تو اللہ تعالیٰ راستے خود بخود کھولتا ہے, خود بتاتا ہے یہ بھی کرنے کا کام ہے, یہ بھی کرنے کا کام ہے, یہ بھی کرنے کا کام ہے, خود بخود راستے کھولتے ہیں. جب آدمی خرچ کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے. دیکھو علماء دیوبند میں بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ دیوبند کے محتمم تھے, باضابطہ بڑے عالم نہیں تھے لیکن اللہ والے تھے, صاحب تقوی اور بزرگ تھے. تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے مل کر ان کو دیوبند کا محتمم بنایا تھا. حالانکہ باضابطہ عالم نہیں تھے, میں نے بتایا, لیکن ان کے ورع و تقوی کی بنیاد پر ان کو کیا بنایا, وہاں کا محتمم بنایا. یہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو ان کے دل میں بات آئی کہ حدیث پاک میں آتا ہے امام مہدی اخیر میں آئیں گے اور وہ خانہ کعبے کے پاس میں جہاں حجر اسود ہے اور بیر زمزم ہے اس کے درمیان لوگوں سے بیعت لیں گے. یہ حدیث میں آتا ہے.
اور یہ بھی ہے کہ وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں, جہاد کی بیعت لیں گے لوگوں سے وہ. تو ان کے اس راہ جہاد میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے, اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے دماغ لگایا اور اللہ نے راستہ کھولا. وہاں پر ایک خاندان ہے عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان. یہ وہ خاندان ہے جو کعبے کی چابی کی ذمہ داری ان کے پاس میں ہے, اور حضور نے ان کے ہاتھ میں چابی دے کر یہ کہا کہ عثمان یہ اس کی ذمہ دار تم ہو, تمہارے خاندان میں یہ امانت رہے گی, جو تم سے چھینے گا لے گا وہ ظالم ہوگا. تو اب قیامت تک انہی کے خاندان میں یہ ذمہ داری رہے گی. تو اس کا مطلب انہوں نے نکالا کہ یہ خاندان قیامت تک رہے گا. یہ خاندان کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا. تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے تلاش کر کے اس خاندان کے جو بڑے تھے ان تک پہنچے اور ایک خوبصورت قرآن کریم حمائل شریف لیا اور ایک بہترین تلوار خریدی اور ان کے ہاتھ میں دی کہ دیکھو بھائی آپ کا خاندان تو قیامت رہے گا, اللہ کے واسطے میری ایک امانت امام مہدی تک پہنچانی ہے آپ کو. کہ لے کے جا رہے آپ اپنے بعد وصیت کر کے جانا اپنے بچوں کو, آپ کے گھر میں جہاں چابیاں رہتی ہیں دوسری امانتیں یہ بھی رہے. یہ میرے اوپر احسان کر دیے. خیر وہ بھی اللہ والے تو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ امانت ان کو دے دی. وہ اس طریقے سے منتقل ہو رہی ہے خاندان میں. تو جب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بندہ خرچ کرنا چاہتا ہے نا تو اللہ پاک بھی راستے دکھاتے ہیں اسے کہ یہ بھی راستہ یہ بھی راستہ یہ بھی راستہ کرو, آگے بڑھو. نہیں تو صاحب اکٹھے کرتے 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 وہ وقت بھی آتا ہے کہ جن کے لیے آپ اکٹھا کرتے ہیں نا وہ بھی نہیں پوچھتے. پھر سمجھے, بڑھاپے میں بچپن جتنا اچھا گزرتا ہے, جوانی بڑھاپا بھی پھر ایسے گزرتا ہے کہ آدمی چائے کے لیے بھی ترستا ہے, کس سے کہوں. اربوں روپیہ ہوتا ہے کبھی کبھی چائے کے لیے ترستا ہے, کس سے کہوں. چونکہ وقار اللہ نے بنایا ہے, ہوٹل پہ جا کے نہیں پی سکتے. انسان کا ایک وقار ہوتا ہے, گھر میں پینے کی عادت ہے, اس کی اپنی عادت ہے. گھر میں کہے تو کس سے کہے. جس کی اولاد کے لیے کہا ہے وہ اپنی بہو کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے, اپنی بیوی کے سامنے ان سے کہہ نہیں سکتے. حالات دنیا ہی میں بھی ایسے آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ والے جو ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہاں کی تیاری پہلے کرتے ہیں, اور جب وہاں کی تیاریاں ہوتی ہیں تو یہاں کے کام خود بخود سہل ہوتے چلے جاتے ہیں, آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں صدقہ افضل کون سا؟ حضور نے فرمایا جب تم تندرست ہو, شحیح بخل تمہارے اندر ہو, تخشى الفقر اور فقر کا غریبی کا خوف ہو, تعمل الغنا مالدار ہونے کی ابھی تمہیں امید ہے, فرمایا اس وقت صدقہ کرو گے تو بڑا افضل ہوگا. ولا تمہل, اور دیکھو اس میں تم سستی نہیں کرنا. امہلہ یمہل محال سے بھی پڑھ سکتے ہیں, ولا تمہل سستی نہیں کرنا. حتی اذا بلغت الحلقوم, یہاں تک کہ پھر جب تمہاری جان حلق تک آ جائے پھر تم کہنے لگو لفلان کذا ولفلان کذا, فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا, وقد کان لفلان, حالانکہ وہ فلاں کا ہو چکا. آدمی بس اب جوڑ رہا ہے. اب بالکل موت سر پر آ گئی, اس وقت اس کو خیال ہو آخرت کے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اب کہہ رہا ابھی اتنا اس کو پہنچا دو, اتنا اس کو پہنچا دو, اتنا اس کو تو پہنچا دو. تو اب یہ اگر صدقہ بھی کرنے چاہ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 میں نافذ ہوگا یہ, کیونکہ اس وقت کچھ کرنا یہ وصیت کے حکم میں آ جاتا ہے, اور وصیت 1/3 میں نافذ ہوتی ہے, 1/3 میں نافذ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اب تو فلاں کا ہو چکا ہے, اب تمہارا نہیں. اس لیے اس سے پہلے پہلے صدقہ کر ڈالو, اس سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرو. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنی اولاد کو تم یہ بے سہارا چھوڑ کر جاؤ, چھت چھوڑ کر جاؤ, سہارے چھوڑ کر جاؤ, لیکن اپنے آپ کو بھی نہ بھولو. سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بھولتے اور اپنی اولاد کو بھی نہیں بھولتے, سب کے لیے انتظام کر کے جاتے ہیں. یہ سمجھداری اور دانشوری ہوتی ہے. یہ اگلی حدیث دیکھیے. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد فقال من یاخذ منی هذا
فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به حام المشركين. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ایک تلوار لی اور کہا من یاخذ منی ھذا، میرے ہاتھ سے اس کو کون لے گا. آپ نے اپنی تلوار لی اور کہا کہ میرے ہاتھ سے اسے کون لے گا. اس حدیث میں بھی یہی بتانا چاہیں گے کہ نیکی کا جب موقع ہے تو آگے بڑھنا چاہیے، سبقت کرنی چاہیے، جیسے کہ صحابہ آگے بڑھتے تھے. تو حضور نے نیکی کا ایک موقع پیش کیا کہ بھئی یہ تلوار ہے میری، من یاخذ منی، کون لے گا. فبسطوا ایدیہم، تو فرمایا ان سب نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے. کلو انسان منہم یقول، ہر ایک انسان ان میں سے کہہ رہا تھا انا انا یا رسول اللہ، میں مجھے دے دیجئے یا اللہ کے رسول. تو حضور نے فرمایا من یاخذہ بحقہ، مجھے بتاؤ اس کے حق کے ساتھ کون لے گا. من یاخذہ بحقہ فاحجم القوم، جب حضور نے شرط لگائی کہ اس کے حق کے ساتھ کون لے گا تو لوگ رک گئے. اب کوئی آگے نہیں بڑھا. کیوں رک گئے؟ کیا خدا نہ خواستہ بزدل تھے؟ وہ نہیں، بزدل نہیں تھے، وہ تو بڑے دلدار اور بہادر تھے. ایسی بہادری کی داستانیں تو تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنے سے نہیں ملیں گی. ایسی بہادر قوم ہے یہ. لیکن حضور نے جو کہہ دیا اس کا حق کون ادا کرے گا، تو اس سے ڈر گئے کہ سرکار ایک حق دے رہے ہیں، پتہ نہیں ہم سے وہ حق ادا ہو نہ ہو. اس لیے چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے. فقال ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں انا آخذہ بحقہ یا رسول اللہ، میں اس کے حق کے ساتھ لینا قبول کرتا ہوں اللہ کے رسول، میں اس کا حق ادا کروں گا. یہ ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں. ایک عجیب بات ہی ہے ان کی سیرت میں آتی ہے کہ بڑے موٹے اور بھاری بھرکم صحابی تھے. اتنے بھاری بھرکم کہ عام طور سے عام جو گھوڑے تھے وہ ان کا بوجھ نہیں سنبھال پاتے تھے. ان کے لیے الگ ہی گھوڑا، مضبوط گھوڑا تلاش کیا جاتا تھا، بھاری بھرکم. اور جس تخت پر بیٹھتے تھے وہ پورا تخت بھر جاتا تھا. چرپائی سے کچھ بڑا تخت ہوتا ہے، چرپائی تو وزن سہ بھی نہیں پاتی ہوگی، اس لیے تخت کا لفظ آتا ہے کہ جس تخت پر بیٹھتے تھے وہ پورا تخت بھر جاتا تھا. لیکن ایک عجیب بات ملتی ہے ان کی صفت میں کہ جب بھی کوئی موقع ایسا آیا، کوئی دین کا تقاضا آیا، تو آگے بڑھنے والوں میں سے ان کا نام ضرور آتا ہے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ اکثر پڑھیے حضور نے کسی کا منہ کہا کون، تو حضرت مقداد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ 2-3 صحابی ہیں، ان میں بطور خاص آپ کو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آئے گا کہ دین کا جب بھی کوئی تقاضا سامنے آیا تو حالانکہ آدمی جب موٹا ہوتا ہے، بھاری بھرکم ہوتا ہے تو مزاج میں سستی آتی ہے، آدمی پیچھے ہٹتا ہے، لیکن اللہ اکبر اس کے باوجود بھی دین کے کسی تقاضے سے پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے انہوں نے. تو یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لینا میں قبول کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو تم لے لو اس کو. اور انہوں نے وہ تلوار لی، فاخذہ ففلق به حام المشرکین، واقعی میں حق ادا کیا انہوں نے. حدیث کے الفاظ ہیں پھر انہوں نے اس تلوار کے ذریعے سے دشمنوں کی کھوپڑیوں پر مارنا شروع کیا اور انہوں نے بہت کام کیا. پھر اس جنگ کے اندر جس طرف جاتے تھے لوگوں کو بچھا دیا کرتے تھے، صفے کی صفے چھڑ جایا کرتی تھی ان کے جانے سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، دشمنوں پر رعب طاری ہو گیا، پیچھے ہٹ گئے دشمن. اور الفاظ حدیث کے فَفَلَقَ بِهِ حَامَ الْمُشْرِكِينَ، اس کے ذریعے انہوں نے مشرکوں کی گردنیں کاٹ ڈالی. ابو دجانہ. تو اس حدیث میں بھی یہی بتایا گیا
کہ دیکھو جب نیکیوں کا موقع سامنے آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. صحابہ کی عادت تھی کہ جب نیکیوں کا موقع سامنے آتا تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. جیسے کہ حضور نے کہا کون بھی تلوار لے گا, پتا تھا تلوار لینے کا مطلب کیا ہے, جنگ میں جانا ہے. تو ہر ایک یا رسول اللہ انا 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 انا. اگلی حدیث دیکھیے, حضرت زبیر ابن عدی سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. زبیر بن عدی ایک تابعی ہے, مشہور تابعی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, اور آنے کے بعد ہم نے اس وقت جو ایک حالات چل رہے تھے اس کی شکایت کی. حالات کیا تھے؟ کوفے کے اور بصرے کے علاقے میں حجاج ابن یوسف بنو امیہ کی طرف سے گورنر تھا, اور گورنر کا مطلب اس وقت اپنے علاقے کا مختار کل حاکم ہوتا ہے, وہ سارے انتظامات اسی کے حسب ہوتے ہیں, اس علاقے کا وہی حاکم. تو بصرے کا, عراق کا اور بصرے کے علاقے کا یہی شخص گورنر تھا. اس نے بڑا ظلم کیا, بالخصوص ان لوگوں پر جن کے بارے میں سمجھتا تھا کہ یہ بنو امیہ کو پسند نہیں کرتے, بنو امیہ کے مقابلے میں بنو ہاشم کو پسند کرتے ہیں, یہ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتے ہیں, یہ یزید کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتے ہیں, یا عبد الملک ابن مروان کے مقابلے میں زبیر ابن عوام رضی اللہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر کو پسند کرتے ہیں, مصعب ابن زبیر کو پسند کرتے ہیں, عروہ ابن زبیر کو پسند کرتے ہیں. جن جن کے بارے میں اس کو اطلاع ہوتی تھی کہ یہ اس خاندان جس کی حکومت تھی اس کے خلاف آدمیوں کو پسند کرتے ہیں, یہ گردن اڑاتا تھا سیدھی. کیا اڑاتا تھا؟ گردنیں. چھوٹا موٹا ظلم نہیں کیا اس نے, لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اس نے ظلمن, لاکھوں لوگوں کا خون اس کے دامن پہ ہے. بڑے بڑے نیک لوگ, صحابہ کا بھی قاتل ہے یہ, تابعین کا, بڑے بڑے تابعین کا قاتل ہے یہ شخص. تو اس کی طرف سے جو حالات چل رہے تھے, یہ حالات لوگوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے اور کہا کہ حضرت دیکھیے بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی پریشانی ہو رہی ہے, کیا کریں کیا کریں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اصبروا, کچھ بھی نہیں کرنا, صبر کرنا. کیا کرنا؟ صبر کرنا. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. فرمایا اس لیے کہ بعد والا جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے والے زمانے کے مقابلے میں شرارت سے, شر سے بھرا ہوا ہوگا, برائیوں سے بھرا ہوا ہوگا, برے فتنوں سے بھرا ہوا ہوگا. اس لیے جس زمانے میں تم چل رہے ہو بس چلتے رہو, اللہ کا شکر ادا کرو, شکوے شکایت نہ کرو, اپنے آپ کی فکر کرو دوسروں کے مقابلے میں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ, والذی بعدہ منہ حتی شر منہ حتی تلقوا ربکم, یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, کہا میں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اس حدیث میں بھی یہ پیغام ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ زمانے خراب ہیں, حالات خراب ہیں, تو اس وقت اپنے اعمال کی فکر کرو, اپنے آپ کو صحیح کرو. ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو باہر کی دنیا بھی صحیح ہوگی, اور ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو ہماری باہر کی دنیا بھی خراب ہوگی. دیکھو میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاتا ہوں سب کے کام کی, اور میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے کہ انسان کبھی کبھی بہت پریشان ہوتا ہے, دکان کے حالات میں گھرا ہوا ہے, کاروبار کے حالات میں گھرا ہوا ہے, خانگی حالات میں گھرا ہوا ہے, آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے. تو فرمایا باہر کے جو حالات پریشان کن ہوتے ہیں نا, یہ دل کا عکس ہوتے ہیں. اس کا دل اندر سے ٹھیک نہیں ہے, اور دل جو خراب ہوتا ہے وہ اعمال کے خراب ہونے سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال صحیح کرو,
دل ٹھیک کرو، باہر کے حالات خود بخود سے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، ہر قسم کی گناہوں سے، برائیوں سے، سیئات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرمائیے، جو قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں سب کو دوشی نصیب فرمائیے، جو بے روزگار حلال پاکیزہ طیب روزگار نصیب فرمائیے۔ ہم سب کی اولاد کے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ہر اعتبار سے ان کو کامل اور مکمل بنائیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا